لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور نور الهدى مصباح الظلم جميع الشمم شفيع الأقم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب تعوده والمقصود جوده سيد المرسلين أنيس الغربين الملقب بطه والياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صلوات پڑھے اور محمد وعلى عزیزان محترم، مرکز ابو طالب میں یہ اس عشرے کی 7ویں تقریر اور موضوع گفتگو یہی ہے کہ اسلام میں اہمیت اخلاق کیا ہے، اور ہم مسلسل اس پہ روشنی ڈالتے آ رہے ہیں کہ اسلام دین اخلاق ہے۔ جہاں اخلاق نہیں ہے وہاں پہ اسلام نہیں ہے۔ سچا مسلمان وہی ہے جو اخلاق کو پیش کرتا ہو، اور انسان میں اخلاق کب آتا ہے؟ پہلے یہ کہ اس کے دل میں درد ہو۔ سخت دل والوں کے پاس اخلاق نہیں ہوتا۔ دل میں ہمدردی کا جذبہ ہونا ضروری ہے، اور ہمدردی کا جذبہ کب آتا ہے؟ جب اسے احساس ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ انسان کب غلطی کرتا ہے؟ جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو احساس ہو جائے کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے اور زمانے کا امام دیکھ رہا ہے، تو جب احساس ہو جائے کہ مجھے میرا امام دیکھ رہا ہے تو پھر انسان غلطی نہیں کر سکتا۔ میں اپنی زندگی کی ایک چھوٹی سی مثال بتا دوں کہ جب میں یورپ گیا تھا مجلسیں پڑھنے کے لیے، تو میں اپنے ایک دوست کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، لیٹ نائٹ تھی، اور جب ہم کار میں جا رہے تھے تو چورستے پہ پہنچے تو گرین لائٹ آن نہیں تھی، ریڈ لائٹ تھی، اور ہمیں سب انڈیا کی عادت، سناٹا ہو، کوئی پولیس والا بھی نہ ہو، ریڈ لائٹ ہے تو بھی انسان نکل جاتا۔ انہوں نے گاڑی روک دی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، نہ کوئی پولیس والا ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہے۔ میں نے کہا اپنے انڈیا میں تو چلے جاتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ چلو، میں کہا انڈیا میں تو نکل جاتے ہیں اس طریقے سے، وہ تو باقاعدہ پولیس دیکھ رہا ہے تو نکل جاتے ہیں، ٹریفک میں نکل جاتے ہیں۔
میں نے کہا ہماری کنٹری میں نکل جاتے. انہوں نے کہا یہ انڈیا نہیں ہے مولانا، یہ یورپ ہے، اور بظاہر آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا یہاں پہ، لیکن یہاں کیمراز لگے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی نکلنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو کیمرہ اس گاڑی کی تصویر کو، ڈرائیور کی تصویر کو نکال لیتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد خود بخود ہمارے پاس جو ہے نا چالان آ جاتا ہے. یہاں پورا سسٹم ہی الگ ہے. چلو چالان آ گیا، جلدی میں ہے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، پیسہ بند دیتا میں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک غلطی پہ کچھ مائنس پوائنٹ ہوتے ہیں، دوسری غلطی پہ اور مائنس پوائنٹس ہوتے ہیں، 3 غلطی کے بعد ہمارا لائسنس ضبط ہو جاتا ہے، پھر لائسنس دیا نہیں جاتا. یہ یہاں کی سزا ہے. میں نے کہا خطرناک قانون ہے. اگر ایسا قانون ہو تو کوئی غلطی نہیں کر سکتا. پیسے بھرنے کا معاملہ ہے تو کوئی بھی پیسے بھرنے کے لیے تیار، چلو پیسہ دے دو نکل جاؤ. لیکن جہاں لائسنس ضبط ہو جائے اور پھر یہ احساس ہو کہ پھر لائسنس ملے گا نہیں، تو پھر انسان غلطی کرنے تیار ہی نہیں ہو سکتا. تو پتہ چلا کہ ایک کیمرہ کا احساس اگر ہو جائے کہ مجھے کیمرہ دیکھ رہا ہے تو انسان غلطی نہیں کرتا. تو سوچو اگر احساس ہو جائے امام دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ آپ نے علماء کو دیکھا ہوگا، موسیٰ صدر عالم دین، بہترین عالم دین، اتنے پرہیزگار جس کی انتہا نہیں. جب وہ سڑک پہ جاتے تھے تو لوگ دوڑ دوڑ کے ان کو سلام کرتے تھے، ان سے ہاتھ ملاتے تھے. ایک عورت نے بھی چاہا کہ آگے چل کے ہاتھ ملائے تو انہوں نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ لیا، ہاتھ نہیں ملائے. تو عورت کو برا لگا، اس نے کہا کیوں، میرا ہاتھ نجس ہے یا میرے ہاتھ کی وجہ سے آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ نہیں، تیرا ہاتھ نجس نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ تیری طہارت خراب ہو جائے میرے ہاتھ کے لگنے کی وجہ سے. یعنی اسے برا بھی نہ لگا، پیغام کا پیغام بھی دے دیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کبھی کبھی ہم لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جب احساس ہوتا ہے نا کہ مجھے میرا امام دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو خود بخود دل چاہتا ہے کہ فوراً توبہ کر لوں، اور وہی اسی کو توفیق کہتے ہیں. یہ توبہ کی توفیق ملنا ایک بہت بڑی عنایت ہے اللہ کی طرف سے. اگر احساس بھی ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کے باوجود اگر توبہ کرنے دل نہیں چاہتا تو سمجھ لینا کہ ہم شیطان کے شکنجے میں پھنس گئے ہیں. تو اخلاق کا رول وہی سے چالو ہوتا ہے. انسان اپنی غلطی پہ فوراً نادم ہو جائے اور ایسے راستے ڈھونڈے کہ جس پہ چلنے کی وجہ سے پھر وہ غلطیاں نہ ہو. اسی کو اسلام کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. امام رضا کا دور ہے. ایک شخص نے خواب دیکھا. دیکھیے امام کی طاقت کا اندازہ لگائے. ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ رسول اللہ کے بزم میں بیٹھا ہے اور رسول ایک مخصوص انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے احتراماً جھک کے آگے بڑھ کے رسول اللہ کو سلام کیا. رسول اللہ کے سامنے ایک تشت تھا جس میں کھجور رکھے تھے. انہوں نے ایک مٹھی کھجور نکالے اور اس شخص کو دیے. یہ بہت خوش ہو گیا. رسول کے ہاتھ سے تبرک مل جانا بہت بڑی بات ہے. جلدی سے لے لیا. لینے کے بعد کہتا ہے میں نے خواب میں گننا شروع کیے تو وہ 18 کھجور تھے. کتنے؟ 18 کھجور تھے. بہت خوش ہو گیا. خواب سے بیدار ہوا. سمجھ میں نہیں آئی تعبیر کیا ہے. سوچا امام سے جا کے پوچھوں گا. کہتا ہے میں فرزند رسول سے ملنے گیا تو بالکل اسی انداز میں بیٹھے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام.
اسی انداز میں جیسے رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، اسی مخصوص انداز میں، چہرے پہ وہی رعب و دبدبا، ماحول ایسا ہی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب بیٹھے ہیں۔ اس کو بالکل وہی خواب یاد آ گیا، اور سامنے امام کے بھی ایک تشت ہے جس میں کھجور ہے۔ سوچا میں خواب بیان کروں اور تعبیر پوچھوں، اس سے بہتر ہے میں آگے بڑھ کے سلام کروں۔ دیکھیں امام کا ریاکشن کیا ویسے ہی ہوتا ہے جیسے رسول کا تھا۔ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے سلام کیا تو امام نے اسی انداز میں جیسے رسول نے ایک مٹھی کھجور اٹھائے، اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس نے فوراً گننا شروع کیا، 18 کھجور تھے۔ خواب کی تعبیر مل گئی۔ جب 18 کھجور تھے، آگے بڑھ کے کہا مولا کچھ اور مل جاتے؟ تو امام نے مسکرا کے کہا اگر میرے جد نے تجھے خواب میں اس سے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی دیتا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے، امام نہ صرف ہماری حرکتوں کو دیکھتے ہیں، امام نہ صرف ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتے ہیں، بلکہ امام ہمارے خواب سے بھی آشنا ہیں، ہمارے خواب کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کیا خواب دیکھ رہے ہیں۔ بڑی نازک منزل ہے۔ اگر یہ احساس ہو جائے پھر انسان غلطی نہیں کرتا، اگر غلطی نہیں کرتا تو اخلاقی بیماریاں اس میں نہیں آتی۔ اخلاقی بیماریاں اگر انسان میں ہے تو انالائز کرے کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ اکثر و بیشتر ذاکرین خطبہ یہ تو بیان کرتے ہیں کہ بچوں کی ذمہ داری ماں باپ کے لیے کیا ہے، لیکن ایک بات نظر انداز کر جاتے ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری بچوں کے لیے کیا ہے۔ جس طرح بچے کے لیے ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ پہ احسان کرے، ان سے محبت کرے، ان کی خدمت کرے، ان کو جو چاہیے مانگنے سے پہلے مہیا کرے، اسی طریقے سے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی ضرورتیں کیا ہیں۔ بے جا ضرورت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر بچے کا دل چاہ رہا آئی فون چاہیے اور بیچارہ باپ ابھی پرانا نوکیا استعمال کر رہا ہے اور بچہ ضد کرنے لگے کہ مجھے آئی فون چاہیے، ویسے اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے اسے ادھر ادھر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داری اس طرح پوری کرو جیسے پورا کر سکتے ہو۔ دیکھو کہ بچوں کو کیا چیز کی ضرورت ہے، خصوصاً جوان لڑکا ہے، کسی سے کیسے ہاتھ پھیلا کے مانگے گا؟ مولا کائنات کہتے تمہاری اولاد کے لیے تم ایسے ہو جیسے رب۔ خدا کیا ہے؟ پالتا ہے، تم پال رہے ہو۔ پالتے میں انہیں احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میرے ماں باپ میری ضروریات کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر بچوں کو یہ احساس ہو جائے تو وہی چیز ماں باپ سے دور لے کے چلی جائے گی۔ ایک بار اگر بچے دور ہو گئے تو پھر قریب میں آنا مشکل ہے۔ اس کے ذمہ دار بھی ماں باپ، بالخصوص بیوی ہے۔ کس سے مانگے گی پیسہ اگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے؟ اکثر و بیشتر معاشرے میں لڑکیوں سے غلط قدم اٹھ جاتے ہیں، عورتوں سے غلط قدم اٹھ جاتے ہیں، وہ ضرورتوں کی وجہ سے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اگر بیوی کی ضرورتیں ہیں تو اس کو پورا کرے۔ بے جا ضرورت کی بات نہیں کرو، واجبی ضروریات۔ واجبی کیا ہے؟ مثلا کھانے پینے کی ذمہ داری لینا، دوا کی ذمہ داری لینا، کپڑوں کی ذمہ داری لینا، اور کچھ نہ کچھ اگر آپ پاکٹ منی دے سکتے ہو، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو دیجئے، تاکہ کل چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ پاپا مجھے 1 روپیہ دیجئے، 10 روپے دیجئے، نہیں، ایک پاکٹ منی بچوں کو دیجئے، تاکہ کل اگر آپ بوڑھے ہو رہے ہیں تو پھر وہ بچہ بھی خیال رکھے کہ میرے پاپا مجھے پاکٹ منی دیا کرتے تھے، مجھے بھی ان کو کچھ دینا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وائس ورثہ ہے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اگر تم نے وہاں پہ محتاج بنا دیا بچوں کو، اور آپ یہ بھی چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ یا بچی یا بیوی کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تو آپ کو گھر میں کائنڈ انف ہونا ضروری ہے۔ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا نا، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں باہر گئے، میں خود، ہمارے رشتہ داروں میں ایک صاحب تھے، وہ جب گھر آتے تھے
آواز لگا آیا، یعنی میں آ گیا، ایک سناٹا چھا جاتا تھا، گھر میں خوف کا ماحول ہو جاتا تھا۔ دیکھیے آپ گھر میں ملک الموت بن کے مت جائیے، رحمتوں کا فرشتہ بن کے جائیے۔ گھر جائے تو آپ کی بیٹی دوڑ کے آ کے آپ کے سینے سے لگ جائے، آپ کا بیٹا دوڑ کے آ کے آپ کے ہاتھ کو چومے۔ یہ کب ہوگا؟ جب بچوں کی ضرورتیں آپ پوری کرو گے۔ ہر وقت یہی ایکسپیکٹ کرنا کہ میرا بچہ مجھ پہ احسان کرتا رہے، میرا بچہ مجھے چاہتا رہے، اور آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو آپ اس کے اہل بھی نہیں ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں بہترین ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو بچوں کی ضرورت کو خود محسوس کرے کہ اسے کیا ضرورت ہے اور خود پورا کر دے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا برا مان کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج میرا برتھ ڈے تھا، میرے بچے نے وش نہیں کیا۔ بھیا ہمارے میں برتھ ڈیز ہوتے ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ ہاں بچے خوشی کرتے ہیں، منا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، منا لینے دیجیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ چشم پوشی کی ضرورت ہے معاشرے میں۔ دیکھیے آج انشاءاللہ آپ مولا قاسم کی مہندی نکالیں گے، اس کے اوپر بھی بہت سو کو اعتراض ہے۔ ہندوستان میں کیا مہندی نکلتی ہے جیسے ایران میں نکلتی ہے، عراق میں نکلتی ہے، اور مراجے کے گھروں کے سامنے سے گزرتی ہے، وہ خاموش ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے، وہ بھی آ کے چومتے ہیں۔ کیوں؟ جب پوچھا گیا مراجے سے تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ مہندی جو ہے ایک ماں کے ارمان کی ہے، ماں کے ارمان۔ یہ الگ بحث ہے کہ جناب قاسم کی شادی ہوئی یا نہ ہوئی، یہ علماء کی بحث ہے، یہ ہماری نہیں ہے۔ ہم نکالتے ہیں تو ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ماں کے ارمان یہ تھے۔ تو مہندی احساس، ماں کی حسرت کا نام ہے، شادی کے اعلان کا نام نہیں ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں میں؟ لہذا اس بحث میں مت پڑیے۔ جو شے جس طرح سے رائج ہے اس کی عزت کیجیے۔ آپ کو پسند نہیں آپ مت آئیے، لیکن توہین نہ کیجیے۔ توہین کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ ایک پن اگر علم کو لگایا گیا ہے تو اس پن کا احترام کرنا ضروری ہے، پن سمجھ کے نہیں۔ علم کو سنبھالے ہوئے ہے، جو شے عزاداری سے منسوب ہو جائے اس کا احترام ہم پہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کون بحث کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے یا اپنے علم کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم کو ظاہر کرنا ہے تو فضائل بیان کر کے ظاہر کیجئے، قرآن کی تفسیر بیان کر کے ظاہر کیجئے کہ یہی مسئلے مل گئے جس کی وجہ سے فساد برپا ہو جائے۔ فضان محترم، بس میری گزارش یہی ہے، ٹھیک ہے اگر آپ مہندی کو نہیں مانتے مت مانیے، مت آئیے، لیکن اگر کوئی مہندی اٹھا رہا ہے اسے توہین نہیں کیجیے۔ وہ ظاہر کر رہا ہے ایک ماں کے ارمان تھے، بحث شادی کی نہیں ہے، وہ علمی بحث ہے، علماء پہ چھوڑ دیجیے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، بعض لوگ کہتے ہیں کربلا میں نہیں ہوا تھا کیوں کریں؟ کربلا میں تابوت اٹھا تھا امام حسین کا، کیوں اٹھاتے ہو بھائی؟ وہاں تو نہیں اٹھا تھا، کہ اس لیے اٹھاتے ہیں وہاں نہیں اٹھا۔ مہندی بھی اسی لیے کرتے ہیں، وہاں ایک ماں کے ارمان تھے وہ نہ کر پائی۔ مہندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی ہوئی یا نہ ہوئی اس سے کوئی بحث نہیں، اس بحث میں جائیے گا بھی نہیں۔ مختلف روایتیں اور روایتوں کے چکر میں مت پڑیے، احترام کیجئے کہ یہ ان کے نام سے نکالی جا رہی ہے۔ ایک ماں کو ارمان تھی اگر میرے بیٹی کی شادی ہوتی تو ایسے مہندی نکلتی۔ ماں کے ارمان کے اظہار کا نام ہے عزاداری، اور کون عزادار کس نیت سے کر رہا ہے کسے معلوم۔ کسی عزادار کی ہم توہین نہیں کر سکتے، جو بھی کر رہا ہے
وہ جانے مولا جانے، وہ جانے آقا جانے۔ تو بہرحال اذان محترم، جو مجھے کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ اور میں جنرلی میری مجلسوں میں کمپلیکیٹڈ چیزیں میں بیان ہی نہیں کرتا، میں اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں۔ آپ مجھے اب سے نہیں سن رہے، 14-15 سالوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میں ایسی چیز نہیں بولتا جس کی وجہ سے فساد ہو، اب بھی وہی کہہ رہا ہوں، احترام کرو بس، ٹھیک ہے؟ تو اذان محترم، اسلام اخلاق کا نام ہے، اخلاق عقیدے کے اظہار کا نام ہے۔ یہ عزاداری بھی اخلاق ہے، اخلاقی فریضہ ہے۔ کیوں؟ مولا چاہتے ہیں کہ ان پہ کوئی نہ رویا تھا، ہم روئیں۔ ہمارا رونا اظہار اخلاق ہے، حسین سے جو ہمارا تعلق ہے اس کا اظہار ہے۔ تو بہرحال اذان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا، جس طرح بچوں کی ذمہ داری ہے ماں باپ کا خیال رکھے، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کا خیال رکھے۔ آپ کا بچہ اگر بالکل مفلسی کی زندگی جی رہا ہے تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا وہ۔ آپ کی بیٹی اگر مفلسی کی زندگی جی رہی ہے، صرف کھانا کھلا دینا اتنا ہی نہیں ہے، ان کے ایجوکیشن کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ حیثیت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، ایسے ٹرسٹ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے خمس کی ذمہ داری، یہ بیسٹ ٹائم ہے خمس کو ریلیز کرنے کا۔ چاروں طرف کرونا ہے، دیکھیے ایسے مریض ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو حقداران خمس ہے ان تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ گھر پہ یہ سوچ کے مت بیٹھیے کہ میرے دروازے پہ آ کے کوئی مانگے تو دوں گا۔ کچھ لوگ بڑے غیرت دار ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ مرنا پسند کریں گے، ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کریں گے، وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، تب اللہ آپ کو توفیق بھی دیتا ہے۔ تو اذان محترم، اگر یہ توفیقیں آپ کو ملی ہیں، آپ کو اللہ نے یہ چیز دی ہے، تو یہ آپ اللہ کا شکر کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا کہ آپ خمس نکال پاتے ہو، خمس آپ دے سکتے ہو۔ یہی دعا کرے مجمع کا ہر کوئی کہ اللہ ہر ایک کو اتنی دولت دے کہ خود خمس نکالے اور مستحق کو ڈھونڈ کے لے کے جا کے دے۔ بہرحال اذان محترم، یہی اسی چیز کا نام مجلس حسین ہے۔ مجلس حسین صرف خیبر خندق پڑھ کے چلے جانے کا نام نہیں ہے، مجلس حسین کیریکٹر میں چینج لانے کا نام ہے، مجلس حسین مزاج میں تبدیلی لانے کا نام ہے، مجلس حسین ایک انقلاب اپنے اندر پیدا کرنے کا نام ہے، باہر نہیں، اپنے اندر پہلے پیدا کرو۔ تبلیغ بھی کرنی ہو اپنے گھر سے شروع کرو، یہی رسول اللہ نے کہا۔ تبلیغ ہم باہر تو کریں، اپنے ہی گھر میں تبلیغ نہیں۔ باہر ہم کہتے جا رہے ہیں میوزک حرام ہے، خود بیٹھے سن رہے ہیں، یا بچہ سن رہا ہے، بچی سن رہی ہے، اس تک آپ کی آواز نہیں جا پا رہی ہے۔ کیوں نہیں جا پا رہی ہے؟ خود انسان عامل بنے، بعد میں عمل کی دعوت دے۔ رسول اللہ کے پاس ایک عورت آئی، میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، کہا 3 دن کے بعد میں سمجھا دوں گا۔ 3 دن کے بعد آئی، بچے سے کہا رسول اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا بیٹا گڑ مت کھانا، کہا اچھی بات ہے، وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد سے نہیں۔ بچہ خوش ہو کے چلا گیا۔ عورت نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ کہا میں خود کھاتا تھا پہلے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کام میں کرتا ہوں آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ مت کرو۔ اسی کو اصلی تبلیغ کہتے ہیں۔ تبلیغ کا مطلب یہ نہیں کہ بغل میں بوریا اٹھا لیا اور نکل گئے، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایسی بات کہو کہ اس کے دل میں جا کے رک جائے، پھر وہی عمل بن کے سامنے آ جائے۔ اگر آپ کی زبان میں اثر نہیں ہے تو انالائز کرو where I am doing the wrong،
میں کہاں غلطی کر رہا ہوں. اکثر لوگ اپنی غلطی تلاش نہیں کرتے. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، آج دنیا کا فیشن ہو گیا ہے اپنے دنیا کی پھر باہر والے کی دین کی فکر کرتے ہیں. وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ داڑھی نہیں رکھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ حج پہ نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا کیا پتہ، ہو سکتا ہے اس کی ذاتی کچھ مجبوریاں ہوں. بجائے دوسروں سے کہنے کے ڈائریکٹ اس سے جا کے کہو. اسی کو تبلیغ کہتے ہیں، اسی کو اخلاق کہتے ہیں. کہو تو ایسے کہو، ایک اچھے وے میں، ایک خوبصورت طریقے سے، تاکہ اسے برا نہ لگے. انگریز بظاہر بڑی بری قوم ہے، بہت سیلفش، لیکن اظہار وہ ایسے کرتے ہیں جیسے ان کے پاس بہت اخلاق ہے. کوئی انگریز آپ کو یہ نہیں کہا گیو می دیٹ، وہ مجھے دو، اس میں آرڈر بن جاتا ہے. کین یو گیو می دیٹ، کیا آپ وہ مجھے دے سکتے ہیں؟ یہ پلیزنگ ہے. بات کو بہترین طریقے سے رکھنے کا نام اخلاق ہے. عمل کو بہترین طریقے سے انجام دینے کا نام اخلاق ہے، اور وہی اسلام. مولا کائنات نے کیا کہا؟ مولا سے کسی نے پوچھا مولا کوئی چیز ایسی بتائیے کہ زندگی میں کبھی فیلیور نہ دیکھو، کہ چند چیزوں پہ عمل کرنا کبھی زندگی میں فیل نہیں ہوگا. کہ مولا وہ کیا ہے؟ عبادت میں دل پہ قابو. عبادت میں دل پہ قابو بہت مشکل کام ہے. عبادت ہی میں دل پہ قابو نہیں رہتا. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ساری چیزیں وہیں یاد آتی ہیں. سیریل دیکھنے میں کوئی چیز نہیں یاد آتی. ایک دم اٹینٹیو، بھائی سنو، رکو، جیسے کوئی مس نہ ہو جائے. نماز میں یاد آ جائے گی، فلاں کو پیسے دینا تھا، فلاں جگہ مال ڈیلیوری کرنا تھا، فلاں سے چیک لینا تھا، فلاں کو ڈی ڈی بنانا تھا. بھول گئے کہ پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے. غلطی کس کی ہے؟ نماز گفتگو اللہ سے، گفتگو اللہ سے کر رہے ہو، دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہو، تو پھر کنفیوژن تو آنا ہی ہے. اور سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے. سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. جوان، بچے، بوڑھے، جو بھی ہے نماز پڑھتے ہیں اکثر بھول جاتے ہیں. آپ کہیں گے مولانا بڑوں کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، انہیں 10 قسم کی فکر ہوتی ہے. بچے کیوں بھول جاتے ہیں؟ انہیں گیمز کی فکر ہوتی ہے، انہیں بھی دوستوں سے ملنے کی فکر ہوتی ہے، بھول جاتے ہیں. اسی لیے جماعت کی نماز کا احترام کرو، کیونکہ ایک آدمی کی بھی فکر صحیح ہے اس وقت، کانسنٹریشن ہے، سب کی نماز قبول. اس سے اچھا آفر کہاں ملے گا آپ کو؟ اگر آج ایک بینک کہہ دے 1000 روپے ڈپوزٹ کرو، 1 سال بعد 2000 لے لو، لائن لگ جائے گی خدا کی قسم. 100% کون دے گا اتنا؟ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کتنا زیادہ دینے کا وعدہ ہے. فلاں سنت نماز پڑھو، 1000 رکعت کا ثواب. وہاں 2 کا بات نہیں ہو رہی ہے، ڈبل کی بات نہیں ہو رہی، 1000. وہاں دل نہیں چاہتا. کیوں؟ ادھر کیش میں مل رہا ہے، ادھر کریڈٹ میں مل رہا ہے. دین میں کریڈٹ ہی ہے، دیکھنے کے لیے کہ اللہ پہ بھروسہ کتنا ہے. ایک صلوات پڑھے والے محمد و آل محمد. اور چونکہ رسول اللہ کہتے ہیں لہذا ہمیں کرنا ہے. یقین ہونا چاہیے، شک نہیں. کسی نے مولا علی سے پوچھا اتباع کسے کہتے ہیں؟ مولا نے کہا یہ دیوار کا کلر کیا ہے؟ کہ سفید. کہ اگر رسول کہے یہ کالی تو کالی مانو، اسی کو اتباع کہتے ہیں. وائی اور ہاؤ نہیں، ifs and buts نہیں، یقین کرنا اسی کو. اور جتنی چیزیں ہمیں رسول اللہ نے دی
سب چھپا چھپا کے دی ہے۔ اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں بتائیے، آپ نے دیکھا اللہ کو؟ نہیں دیکھا نا، میں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن مانتے ہیں۔ کیوں؟ رسول نے کہا، جو صادق ہے، امین ہے، اس نے کہا۔ آپ نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی نا، کیوں مانتے ہو؟ رسول نے کہا۔ آپ نے دوزخ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، مانتے ہیں پھر بھی کیوں؟ رسول۔ قبر کا عذاب کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں، پھر بھی مانتے کیوں؟ حکم رسول، عذاب کے بارے میں رسول۔ یا چلیے تھوڑا سا الفاظ کو چینج کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کو اللہ نے یعنی رسول نے ہمیں اللہ کو دیا کیسے؟ چھپا کے دیا، ہم نے مان لیا۔ جنت ہمیں چھپا کے دی، ہم نے مان لیا۔ دوزخ ہمیں چھپا کے دیا، ہم نے مان لیا۔ عذاب قبر ہمیں چھپا کے دیا، ہم نے مان لیا۔ محشر ہمیں چھپا کے دیا، ہم نے مان لیا۔ جتنی چیز چھپا کے رسول نے دیا سب نے مانگا، اور جس کو غدیر میں اٹھا کے دیا، صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا، زمیں بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا۔ نعرے ماشاءاللہ، حیدری، ماشاءاللہ، یا بہت پیارے انداز میں سن رہے ہیں ماشاءاللہ آپ حضرات۔ اللہ اس کا اجر ضرور دے۔ تو عزیزان محترم، مولا نے کیا کہا؟ ہاں، مولا کی بات سنو تو ایسے ہی سننا چاہیے، یہی حق ہے۔ عبادت میں دل پہ قابو ہونا چاہیے۔ جب دل پہ قابو ہوتا ہے تو آدمی کنفیوز نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور مثال بھی دے دو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیچارہ غریب آپ کے اس مہوا شہر میں آ گیا، اور آ کے اس نے ایک آواز لگائی کہ بھائی مجلس میں بیٹھنے والوں میری مدد کر دو۔ ہر آدمی الگ طریقے سے مدد کرے گا۔ کوئی ہوگا جو چپ چاپ اس کے ہاتھ میں دے کے اس کی مٹھی بند کر دے گا تاکہ کسی کو نظر بھی نہ آئے، پتہ نہ چلے کہ کتنا دیا۔ اور کچھ چھچیرے ایسے بھی ہوتے ہیں، 100 کی نوٹ 2 انگلی میں پکڑ کے آئے، ہاں بھیا سب کو پتہ چل جائے میں 100 روپے دے رہا ہوں۔ اسی کو کہتے دل پہ قابو۔ عبادت میں دل پہ قابو ہونا چاہیے۔ ہارون مسجد بنا رہا تھا، ایران سے قالین منگائے، فانوس یمن سے منگائے، میسری کسی اور ملک سے منگائے، رنگ روغن کہیں اور سے منگایا، نقوش کرنے والے کہیں اور سے منگائے۔ چرچا ہونے لگا، کیا مسجد ہے، کیا مسجد ہے، کیا مینارے ہے۔ ہارون خوش ہوتا جا رہا ہے، بہت خوش ہے ہارون کہ آج سب میری تعریف کر رہے ہیں، بہت اچھی مسجد بنا رہا ہوں۔ اور جس دن مسجد کی اوپننگ تھی، ہارون اپنے لشکر کے ساتھ گیا تاکہ سب دیکھے کہ میں اب وہاں پہ سب تعریف کر رہے تھے، اور ویسے بھی منہ کے سامنے تو سب تعریف کرتے ہیں۔ آپ ایک گھر بنائیے، کیا گھر بنایا، بعد میں بیوقوف نے صحیح نہیں بنایا، منہ کے سامنے تو سب تعریف کریں گے، کیا مسجد ہے، کیا مینار ہے، کوئی کہہ رہا ہے کیا گنبد بنایا ہے، کسی نے کہا کیا کلرز آپ نے کمبینیشن رکھے ہیں، کسی نے کہا کیا قالین ہے۔ ہارون چاروں طرف دیکھ رہا ہے، سینہ پھلا جا رہا اس کا، اور کسے تعریف اچھی نہیں لگتی، اللہ کو بھی اچھی لگتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ صفت ہے اللہ نے دی ہے، تعریف سن کے ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمارے خالق کو بھی اچھا لگتا ہے، لیکن اس تعریف کو سن کے مغرور ہو جانا وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ اخلاق کے خلاف ہے۔
سب تعریف کر رہے تھے، ہارون نے چاروں طرف دیکھا، سب تعریف کر رہے، ایک ایسا ہے جو تعریف نہیں کر کے خاموش دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی مولوی حضرات بھی غصہ ہو جاتے، سب نعرے بھیج رہے تھے، ایک صاحب ایسے دیکھ رہے تھے۔ اب پتہ نہیں وہ کس سوچ میں تھے، کہاں کھوئے ہوئے تھے، لیکن یہ جو دیکھ رہا تھا نا، یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بہلول دانا۔ بہلول دانا مسجد کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے ہیں، کبھی ہارون کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ہارون نے کہا کیا بات ہے، سب کے منہ سے تعریف نکل رہی ہے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے تعریف کر رہے ہیں، اور تو صرف دیکھ رہا ہے، منہ سے سبحان اللہ بھی نہیں نکلے گا تیرے؟ کہا نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں اس مسجد میں کہاں کمی ہے، where is the fault، کہاں فالٹ ہے۔ بہت غصہ آیا ہارون کو، بادشاہ بھی تھا، مزاج میں نزاکت تو ہوتی ہے بادشاہوں کے۔ غصہ آیا، اچھا اگر تو نے فالٹ نہیں بتایا یہی کاٹ ڈالوں گا، اور وہ کر بھی سکتا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ بہلول نے کہا نہیں، تجھے زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں، مل گیا فالٹ۔ کہا کیا فالٹ ملا؟ صاحب اچھا ہے لیکن کہیں نام کی تختی نہیں ہے، میرا نام کی تختی لگا دے۔ ہارون نے کہا واہ، پیسہ میں لگاؤں، کاریگر میں بلاؤں، رنگ روغن میں کراؤں، قالینیں میں بچھاؤں، نام تیرا، میں تو اپنے نام کی تختی لگاؤں گا۔ بہلول نے کہا وہی تو دیکھنا چاہتا تھا، مسجد تو اپنی بنا رہا ہے یا خدا کی؟ یا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ تو عزیزان محترم، عبادت میں دل پہ قابو، عبادت کی کئی قسمیں ہیں، صرف نماز عبادت نہیں ہے، روزہ عبادت ہے، دل پہ قابو ہو۔ روزہ ہے، روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، کانوں کا بھی ہوتا ہے۔ آپ غلط دیکھ رہے ہیں، روزہ آپ کا پیٹ ہے، آنکھیں روزہ نہیں ہیں۔ غلط سن رہے ہیں، روزہ آپ کا پیٹ ہے لیکن کان روزہ نہیں ہے، تو روزہ ہی صحیح نہیں ہوا۔ ایک جملے میں میرا مولا، یہی تو کمال ہے۔ اب جتنی چیز آپ ایک رات بھر میں بولتا رہوں تو عبادت میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ سامنے آتی چلی جائیں گی۔ اور مولا کیا کہتے ہیں؟ عبادت میں دل پہ قابو۔ میں کیوں دوہرا رہا ہوں؟ تاکہ یہ بچوں کو یاد ہو جائے، اور آج کی مجلس میں یاد ہو جائے گا۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے، گھر جا کے پوچھیے گا مولانا نے آج کیا بتایا تھا، کہے گا عبادت میں دل پہ قابو۔ اتنے واقعات کے بعد بھی کیا یاد نہیں رہے گا؟ عبادت میں دل پہ قابو، محفل میں بیٹھو تو زبان پہ قابو۔ کیا انداز تبلیغ ہے میرے مولا کا، کیونکہ زبان جو ہے وہی دروازہ ہے رازوں کا۔ جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے آدمی کتنے پانی میں ہے، اس کا علم کیا ہے، اس کا تقوی کیا ہے۔ زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ اس لیے مولا کیا کہتے ہیں؟ پہلے تولو پھر بولو۔ دو چیزیں ہو گئی، عبادت میں دل پہ قابو، محفل میں بیٹھو زبان پہ قابو، دعوت میں بیٹھو تو ہاتھوں پہ قابو۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ کبھی کبھی بڑی پیاری اسٹریٹجیز بناتے ہیں۔ ایک نوجوان میرے پاس آ کے بیٹھا، بولتا صاحب میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ میں سوچا محبت میں آیا ہے۔ میں نے ہاں بیٹا بیٹھ جا، آپ کو پتہ ہے میں کیوں بیٹھا ہوں؟ میں نے کہا محبت میں آیا۔ کہا محبت تو بات کی بات ہے۔ کہا پھر؟ کہا مولانا کے سامنے اسپیشل ہوتا ہے اس لیے آیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا بیٹھ جا، کھا لے۔ لیکن مولانا میرا ایک پرابلم ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیے کیسی کیسی پلاننگ ہوتی ہے، اسٹریٹجیز ہوتی ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا بات یہ ہے کہ میں بہت شرمیلا ہوں، میں اپنے سے نہیں ڈال پاتا، آپ ڈالیے میں کہوں گا بس بس کا مطلب اور۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، میں ڈالتا رہوں گا، تو بس کہتا رہے۔ اس کے بعد میں ڈالوں گا، آپ بس۔ میں نے کہا نہیں، مجھے جتنا چاہیے میں لے لوں، تجھے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی باتیں ہوئی؟ عبادت میں دل پہ قابو، محفل میں بیٹھو، دعوت میں بیٹھو،
چوتھا قانون جو میرے مولا نے کہا، ہماری جانیں قربان ہو جائے، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، عبادت میں دل پہ قابو، محفل میں بیٹھو تو زباں پہ قابو، دعوت میں بیٹھو تو ہاتھوں پہ قابو، کسی کے گھر جانا تو نگاہوں پہ قابو۔ یا زندہ باد، مرد آباد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے بر محمد یہ ہے درس اخلاق جو مولا نے 4 جملوں میں زندگی بھر کا اخلاق دے دیا، اور مولا کے چاہنے والے بھی ایسے ہی تھے۔ بہلول دانا ایک مرتبہ سڑک سے گزر رہے تھے، جنید بغدادی اپنے ماننے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جنید بغدادی اس زمانے کا بہترین خطیب، جب وہ بولتا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کے سنتے تھے، اور جنید جانتا تھا بہلول کیا ہے۔ کہا یہ کون جا رہا ہے؟ کہا بہلول۔ کہا ذرا اس کو بلاؤ تو صحیح۔ لوگوں نے کہا پاگل آدمی کچھ بھی کہہ دے گا آپ کو، رہنے دے۔ ارے تو وہ کوئی پاگل اوگل نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا۔ کیا بات ہے بہلول، کیسے ہو؟ بہلول نے کہا میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کیا دیکھو سب میری تقریریں سننے آتے ہیں، تم کبھی نہیں آتے سننے کے لیے۔ کہا کیوں آؤں میں؟ بھائی پاگل کیا جواب دے سکتا ہے؟ کہا کیوں آؤں؟ کہا نہیں کچھ آ کے ہمیں سکھاؤ تو صحیح۔ اسے بھی مذاق سوجا۔ نے کہا میں سیکھنا چاہتا ہوں کچھ۔ کہا تو میرے شاگردگی کے لائق نہیں ہے۔ لوگوں کو غصہ آیا، کہتے نا وہ توے سے زیادہ چمچے گرم ہو جاتے ہیں۔ آستینیں الٹ گئی کہ بہلول یہ کیا تم نے کہا؟ اس نے کہا رک جاؤ رک جاؤ، اچھا کیا مجھے کوالیفائی ہونا پڑتا ہے تمہارا شاگرد بننے کے لیے؟ کہا ہاں، چند سوال کروں گا جواب دے دے تجھے میں شاگرد بنا لوں گا۔ کیا سوال؟ تجھے بولنا آتا ہے؟ بتائیے، خطیب بہترین خطیب۔ بہلول اس سے کہہ رہے تجھے بولنا آتا ہے؟ کہ کیوں نہیں آتا؟ سب کہتے مجھے بولنا، ان کی بات چھوڑ دے اپنی بات کر، تجھے بولنا آتا ہے؟ کہاں؟ کیسے بولتا ہے؟ اب کیا جواب دے؟ مجمع بھی دیکھ رہا ہے کیا جواب دے گی۔ سوچ کے بولتا ہوں، چلا کے نہیں بولتا، سمجھ کے بولتا ہوں، دلیلوں کے ساتھ بولتا ہوں۔ کہا نہیں تجھے نہیں آتا، چھوڑ دے میں جا رہا ہوں۔ ارے رکو تو صحیح، اور کوئی سوال؟ کھانا آتا ہے؟ ایسا تو کوئی بچے سے بھی نہیں پوچھتا۔ یہ علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں۔ کھانا آتا ہے؟ کہاں آتا ہے؟ کیسے کھاتا ہے؟ کہ چبا چبا کے کھاتا ہوں، آرام سے کھاتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھاتا ہوں، بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہوں، آخر میں سجدہ شکر کر۔ کہ تجھے کھانا بھی نہیں آتا؟ پریشان ہو گیا۔ اور کوئی سوال؟ کہ ہاں ایک اور سوال ہے، تجھے سونا آتا ہے؟ کہ ہاں آتا ہے۔ کیسے سوتا ہے؟ کہ وضو کر کے سوتا ہوں، اللہ کا ذکر کر کے سوتا ہوں، عبادت کر کے سوتا ہوں، نماز شب پڑھ کے سوتا ہوں۔ کہ تجھے سونا بھی نہیں آتا، تو میرا شاگرد نہیں بن سکتا۔ یہ کہہ کے چلے، ہاتھ پکڑ لیا، کم سے کم اپنے سوالوں کے جواب تو بتا دو۔ تم نے کہا مجھے بولنا نہیں آتا۔ کہا ہاں میں نے تجھے کہا کہ تجھے بولنا نہیں آتا، تو نے کہا سوچ کے بولتا ہوں، پڑھ کے بولتا ہوں، سمجھ کے بولتا ہوں، سب کچھ بولتا ہے۔ یہ دیکھ تو جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے؟ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو سوچ کے بول رہا ہے تو غلط، سمجھ کے بول رہا ہے تو غلط، سچ بول رہا ہے تو صحیح ہے۔ کہ اچھا بات سمجھ میں آ گئی۔ آپ نے کہا مجھے کھانا بھی نہیں آتا۔ کہا کہ ہاں، جبکہ میں بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہوں۔ تو چاہے بسم اللہ پڑھ کے کھائے، چبا چبا کے کھائے، آرام سے کھائے، لیکن تو اگر یہ نہیں جانتا ہے کہ حلال کھا رہا ہے یا حرام، تو تجھے کھانا نہیں آتا۔
اچھا وہ سونے کی بات بھی تم نے کہی، مجھے سونا نہیں آتا، کہ ہاں چاہے تو نماز شب پڑھ کے سوتا ہو، وضو کر کے سوتا ہو، لیکن اگر تیرا حق، تیرے پاس کسی کا حق ہے بغیر ادا کیے سو رہا ہے تو غلط۔ 3 جملوں میں پوری اخلاق کی فائل رکھ دی جناب بہلول دانا نے۔ اسے کہتے ہیں علی کے چاہنے والے۔ میں نے شروع مجلس میں ایک بات کہی تھی، جہاں انسان کو احساس ہو جائے کہ مجھے ایک طاقت دیکھ رہی ہے تو پھر کبھی وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ اگر غلطی ہو رہی تو بار بار احساس بھی ہوتا ہے اور بولتا بھی اپنے ساتھی کو، یہ غلطی مجھ سے ہو رہی ہے، میں یہ غلطی کرنا نہیں چاہتا۔ اسے کہتے توفیق، اور احساس ہو جائے کہ مجھے میرا زمانے کا امام دیکھ رہا ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ امام سے ملاقات کا بھی ایک جذبہ ہونا ضروری ہے انسان میں۔ ہم روز کہتے ہیں اعلی جل یا صاحب الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم امام کو بلاتے ہیں، کبھی سوچا وہ آ جائیں، سچ میں آ جائیں تو کیا ہم انہیں فیس بھی کر پائیں گے؟ ان کے سامنے جانے کی ہمت کر پائیں گے؟ کیا ہمارے میں منیمم کوالٹی ہے انتظار کی؟ مثلا اگر ایک انسان، مثلا میں اپنی مثال دوں، میں ایک جگہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میرے جانے سے پہلے وہاں پہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو نمازی ہیں، آ کے کیا کرتے ہیں، مولانا آنے والے، لہذا پہلے لائٹ وغیرہ لگا دیں، فرش وغیرہ بچھا دیں، اذان وغیرہ دے دیں تاکہ مولانا آئے تو سیدھے نماز پڑھائیں۔ ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ مسجد کو کھولنا، صاف ستھرا کرنا، فرش بچھانا، لائٹس لگانا، فین وغیرہ جو بھی ہے آن کر دینا، مجمع زیادہ ہے، اسپیکر کا انتظام وغیرہ صحیح رکھنا۔ یہ ہے یا نہیں منیمم ذمہ داری؟ میں پہنچا اپنے وقت سے تھوڑا لیٹ، راستے میں ٹریفک تھا، پھنس گیا، مجھے کتنی جلدی ہوگی؟ جلدی جانا ہے مجھے نماز پڑھانا، چونکہ مجھے جلدی ہے لہٰذا میں بہت جلد پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اور جب میں پہنچا میں نے عجیب منظر دیکھا، 4 آدمی باہر کھڑے ہیں، ہنسی مذاق چل رہی، نہ انہوں نے مسجد کھولی، نہ انہوں نے فرش بچھایا، نہ انہوں نے ابھی اذان دی۔ سچ بتائیے مجھے کتنی تکلیف ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے احساس ہو گیا انہوں نے میرا انتظار کیا ہی نہیں۔ جب مجھ جیسے آدمی کو تکلیف ہو سکتی ہے اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کی، تو کیا امام کو تکلیف نہیں ہوگی؟ امام کو تکلیف ہوتی ہے۔ کئی روایتوں میں کہ کئی مرتبہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے امام کو رلاتے ہیں، اور یہ اچھے اخلاق میں نہیں آتا۔ اچھا اخلاق وہ ہے کہ جیسے ہم امام سے ملنے کی تمنا رکھیں، امام ہم سے ملنے کی تمنا رکھیں۔ محمد علی فشنگی ایران کے ایک رہنے والے تھے، بے پناہ محبت امام سے۔ صبح ہو کے جیسے ہوتی تھی صبح، وہ صحراؤں میں چلے جاتے تھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ امام کو تلاش کرنے کے لیے، یعنی پاگل پن کی حد تک امام سے ملنے کی تمنا۔ مولا آ جاؤ، مولا آ جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو دیکھنے سے پہلے کہیں مر نہ جاؤں۔ مولا ایک مرتبہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہر عالم سے پوچھتے کیا عمل کروں کہ امام سے ملاقات ہو جائے، جو بتاتا وہ کرتے، لیکن امام سے ملاقات نہیں ہو پاتی، روتے، میں کتنا بدنصیب ہوں، میرا امام موجود ہے لیکن میں دیکھ نہیں سکتا، مل نہیں سکتا، رو رو کے دعا کرتے۔ کسی عالم نے دین نے کہا امام حج پہ آتے تو ہر سال حج پہ جانا شروع کر دیا۔ اسے کہتے محبت۔ حج پہ جانے کے بعد وہاں لاکھوں کا مجمع،
کیسے دیکھے کہ امام کہاں ہے، کیسے پہچانے امام کو؟ خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کے رونے لگتے، ہر سال آ رہا ہوں لیکن امام سے ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ اتنے میں کسی عالم نے کندھے کے پاس آ کے کہا، امام ملاقات بھی تو کرتے ہیں، جتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں ان سے ملاقات امام کرتے ہیں، مومنین سے، اور مصافحہ بھی کرتے۔ کہاں؟ کہ عرفات کے میدان میں۔ اس لیے حاجی جب آتا ہے تو ہم ہاتھ چومتے ہیں، شاید یہ ہاتھ امام کے ہاتھ سے مس ہو کے آئے ہوں۔ جب پتہ چلا عرفہ میں آتے ہیں تو عرفات کا میدان ایک خطرناک میدان کا نام ہے، یہ وہ میدان ہے جو محشر کا میدان بنے گا آخرت میں۔ اس لیے عام طور پہ جب عرفات جاؤ، یعنی عام دنوں میں، آپ کا دل دہلنے لگے گا، خوف طاری ہو جائے گا، آپ رک ہی نہیں پاتے وہاں پہ۔ اب تو دن میں جاؤ تو عرفات میں ٹینٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اے سی ٹینٹس آ گئے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر عرفات کی ہیبت دیکھنا چاہو تو رات کے وقت جاؤ۔ یہ محبت امام میں، حالانکہ اراکین حج کے خلاف تھا، صبح جانا تھا، یہ رات کو پہنچ گئے کہ صبح اتنے آدمی ہوتے کیسے دیکھوں گا امام، رات میں جاتا ہوں۔ جا کے بیٹھ گئے، ہیبت طاری ہونے لگی، دل لرزنے لگا، ڈر لگا کہ کہیں مر نہ جاؤں۔ سوچا شاید یہ اندھیرے میدان کو دیکھ کے مجھے ڈر لگ رہا ہے، خیمہ لگا لیا، ٹینٹ میں جا کے بیٹھ گئے، کیونکہ کمپیکٹ پلیس میں اتنا ڈر نہیں لگتا۔ اب بیٹھ گئے، کہتے تھوڑی دیر نہ گزری تھی کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، کوئی چل کے میرے خیمے کے قریب آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا دل اور لرزنے لگا اور زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کسی نے میرے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے آواز دی، محمد علی فشنگی۔ میں حیران ہو گیا، یہ کون ہے جو مجھے میرے نام سے پکار رہا ہے؟ دوڑ کے میں نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو ایسے لگا جیسے آسمان سے چاند اتر کے زمین پہ آ گیا۔ اتنا حسین چہرہ، میں دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا بات کروں، یہ کون ہے؟ مسکرا کے کہا، دیکھتے ہی رہو گے، اندر بلاؤ گے؟ گھبرا کے پیچھے ہٹے، آئیے اندر تشریف لے آئیے۔ اب کہتے ہیں جب گفتگو ہونے لگی، اتنا بڑا عالم میں نے کبھی نہیں دیکھا، ہر بات کا جواب یا تو قرآن سے یا حدیثوں سے۔ سوچا شاید یہ عالم دوراں ہوں گے، ابھی بھی ذہن میں نہیں آیا کہ امام زمانہ ہوں گے۔ دیکھیے امام سے ملاقات ہوتی ہے، یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام کو ہم فزیکلی دیکھیں گے تو یاد کریں گے، ہاں ان کو تو اس سے پہلے میں دیکھا تھا، لیکن جب دیکھتا ہے انسان پہچان نہیں سکتا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں گفتگو کر رہا تھا تو ان کا علم کا روب اتنا ہو گیا مجھ پہ، اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھو یہ بہترین وقت ہے نماز شب کا، اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے خیمے میں نماز شب پڑھ لوں۔ محمد علی فشنگی نے کہا سرکار بسم اللہ، میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ محمد علی فشنگی کہتے ہیں کہ ایسی قرات میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی، میں جھوم رہا تھا، وہ پڑھ رہے تھے، میں جھوم رہا تھا، ساتھ ساتھ میں بھی پڑھ رہا تھا۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک دعا شروع کی رو رو کے، پروردگار فلاں بھی میرا چاہنے والا ہے، یہ غلطی کرتا ہے، فلاں میرا چاہنے والا یہ غلطی کرتا ہے، فلاں میرا چاہنے والا یہ غلطی کرتا ہے، پروردگار انہیں راہ راست پہ لا لے۔ ایک ایک مومن کو یاد کر کے امام رو رو کے دعا کرتے۔ محمد علی فشنگی نے سوچا یہ دعا میں یاد کر لیتا ہوں، میمورائز کرنے کی کوشش کر رہے، پلٹ کے کہا محمد علی یہ دعا خاص ہے، عام نہیں ہے۔ چونک گئے، میرے دل کی بات انہیں کیسے پتہ چلی؟ کہیں یہ امام زمانہ تو نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر میرے امام کی توہین ہو جائے گی، کسی اور کو میں نے امام کہہ دیا، کیسے پوچھوں کہ یہ امام ہے یا نہیں؟ اب سوال کیا، جیسا سوال ویسا جواب۔ سرکار آپ سے ایک سوال پوچھوں، کہا میں نے سنا ہے امام عرفات میں آتے ہیں؟ جواب ملا ہاں بالکل آتے ہیں۔ اب سوچنے لگے امام آتے تو ہیں لیکن کیا یہ ہے، یہ ابھی بھی نہیں پتہ چلا۔ کہ اس وقت امام کہاں ہے؟ کہ اس وقت امام خیمے میں ہے۔ ابھی بھی کلیئر نہیں ہو سکتا امام اپنے خیمے میں ہے۔ پھر سوال کیا کیا میرے خیمے میں بھی آئیں گے؟ اب یہ فیوچر کے لیے تھا، آنے والے زمانے کے لیے۔ کہا ہاں تمہارے خیمے میں بھی آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ کہ کل جب مجلس ہو رہی ہوگی، تم اپنے خیموں میں مجلس کل کرو گے،
اور جب مجلس پڑھتے پڑھتے ذاکر مولا عباس پہ آئے گا تو تم دیکھو گے کہ دروازے خیمہ کے پاس تمہارا امام بیٹھا ایسے رو رہا ہوگا جیسے باپ جوان بیٹے پہ روتا ہے۔ محمد علی فشنگی کو ایک ہمت آ گئی، اس کا مطلب امام کل آئیں گے، اس وقت نہیں آئیں گے، کل آئیں گے، اب کل کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں اٹھے محمد علی فشنگی، مجھے اور سب سے ملنا ہے، میں نکل رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے سرکار، مجھے انتظار ہے میرے امام سے ملنے کا کہ کل میرے امام میرے خیمے میں آئیں گے۔ جاتے جاتے دیکھیے امام کی تمنا کیا ہے، جو بھی انشاءاللہ حج پہ جائے اس تمنا امام کو سن کے جائے۔ امام کہتے ہیں محمد علی کل جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ گے ایک کام میرا کرو گے؟ کہا ہاں ہاں سرکار بتائیے۔ کہا میرے بابا کے نام سے ایک عمرہ ضرور کر دینا۔ ایک بیٹے کی خواہش اپنے باپ کے، میرے بابا کے نام سے ایک عمرہ ضرور کر دینا۔ کہا اچھی بات ہے، کر دوں گا سرکار۔ 2 قدم چلے، پوچھو گے نہیں میرے بابا کا نام کیا ہے؟ کہا ہاں یہ تو پوچھنا بھول گیا۔ کہا پہلے یہ پیسے لو۔ کہا نہیں سرکار مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ کہا دیکھو ہم کسی سے کوئی کام فری میں نہیں لیتے، یہ پیسوں کو رکھو۔ محمد علی کہتے میں نے پیسے لے لیے، پھر میں نے کہا سرکار آپ کے بابا کا نام؟ کہا امام حسن عسکر۔ یہ کہہ کے غائب ہو گئے۔ محمد علی رونے لگے، اپنے تماچے مارنے لگے کہ رات بھر میرا مولا میرے پاس تھا لیکن میں پہچان نہیں سکا۔ عزیزو آج مخصوص مصائب جناب قاسم کے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں جناب قاسم کا ذکر، لیکن یہ واقعہ تمام کر دوں پھر شروع کرتا ہوں۔ دوسرا دن آیا جب مجلس ہونے لگی عرفات کے میدان میں، محمد علی فشنگی چاروں طرف دیکھتے ہیں جیسے ذاکر نے مولا عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا ذکر کیا، دیکھا کہ وہی امام جو رات بھر میرے ساتھ تھے، ایسے رو رہے جیسے جوان بیٹی کی میت پہ کوئی بوڑھا باپ روتا ہے۔ میں دوڑ کے قدموں پہ گرنا چاہا، وہیں سے اشارہ کیا نہیں محمد علی فشنگی ابھی وقت نہیں آیا۔ اس کے ساتھ مجھے ایک احساس ضرور ہو گیا، ہو سکتا ہے یہی ہمارا امام بھی آیا ہے، آج امام زمانہ کو جناب قاسم کا پرسہ دیا جائے۔ عزیزو کربلا کے میدان میں قاسم 13 سال کے تھے، بعض روایتوں سے 11 سال کے، 11 12 13 کی روایتیں ملتی ہیں، جو بھی مانے 11 بھی مان لے۔ کیا 11 سال کا بچہ اپنے ہاتھ سے کبھی کھانا نہیں کھاتا؟ اولاد والوں کا مجمع ہے، آپ کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کو ہاتھ سے کھلایا جاتا ہے، 11 سال کے بچے کو نہیں۔ قاسم چونکہ یتیم تھے، کبھی اپنے ہاتھ سے کھانے کی ضرورت نہیں پڑی، کبھی زینب کھلاتی، کبھی ام کلثوم کھلاتی، کبھی مادر قاسم، اور مادر قاسم بڑی شرمیلی تھی، کربلا تک کبھی حسین کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اللہ اکبر، اتنی شرمیلی بی بی جب 10ویں محرم کی رات آئی تھی نا، شب شہادت جب آئی تھی تو ایک مرتبہ زینب کے پاس آ کے ایک جملہ کہتی ہے، شہزادی میرا بچہ بڑا چھوٹا ہے، کیا اس کو کل شہید ہونے کی اجازت ملے گی؟ یہ جملہ کہہ کے ایک اور جملہ کہتی ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں، آج تک کبھی میں حسین کے سامنے نہیں گئی، اگر حسن ہوتے تو وہ خود چلے جاتے، لہذا میں کیسے جاؤں، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، چلیے میرے ساتھ چلیے۔ ایک مرتبہ خیمے کے باہر مادر قاسم کھڑی ہیں، زینب خیمے کے اندر آئی، بھیا حسین آپ جانتے آج آپ کے خیمے کے باہر کون کھڑا ہے؟ کہ کون؟ کہا کہ قاسم کی ماں یہ سننا تھا، حسین کھڑے ہو، حسین احترام سے کھڑے ہو گئے، باہر آئے، بھابھی آپ نے حکم دیا ہوتا میں خود چلا آتا، آپ نے تکلیف کیوں کی؟ کہا کہ نہیں، میں اس لیے خود آئی کہ بھیک مانگنے کے لیے خود جانا پڑتا ہے۔ کہا آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ کہا میں اپنے بچے کی شہادت کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔
حسین تڑپ گئے، کہنے لگے آپ کا بیٹا ضرور شہید ہوگا، سب کی میتیں آئے گی لیکن قاسم کی لاش ایسے آئے گی۔ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، خوب تڑپ کے روئی ہے، پتہ نہیں اگلے سال تک قاسم کا ماتم کر لے، کون زندہ رہے گا کون مر جائے گا۔ ہاں اس وقت زہرا آ چکی ہوگی، اپنے ہاتھوں میں رومال لیے ایک ایک عزادار کے پاس۔ حائزان محترم، پھر وہ وقت آیا قاسم میدان میں گئے، ایسی جنگ کی، پھر وہ وقت آیا کہ قاسم گھوڑے سے گرے، گرتے گرتے آواز دی، اتنے چھوٹے تھے قاسم، بچے کو جب چوٹ لگتی ہے تو ماں کو پکارتا، قاسم جب گرے ہیں تو اماں، جیسے اماں کہا، مادر قاسم نے پکارا، بھیا عباس دوڑو، حسین دوڑو، میرا یتیم بچہ، ادھر سے عباس دوڑے، حسین دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، قاسم کی لاش پامال۔ حسین جب میت پہ پہنچے ہیں تو چلا چلا کے رونے لگے، عباس بتاؤ اس لاش کو کیسے اٹھایا جائے۔ مولا عباس نے ایک چادر بچھائی، ایک ایک ٹکڑا اس میں جمع کیا، حسین گٹھری اٹھائے، خیمے کے پاس آئے، زینب میت آ گئی، زینب نکل کے دیکھا، کہتی ہے بھیا کیا میت ایسے لائی جاتی ہے؟ ایک مرتبہ گٹھری کو نیچے رکھا، تمام بیویاں آئی، لیکن قاسم کی ماں نظر نہیں آ رہی تھی، قاسم کی ماں نظر نہیں آ رہی تھی۔ انشاءاللہ بہت پرسہ دیں گے آپ، انشاءاللہ بہت پرسہ دیں گے، سن کے روئیے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا جاؤ زینب ڈھونڈ کے لاؤ قاسم کی ماں کا ہے۔ زینب نے ایک ایک خیمہ دیکھا، کئی قاسم کی ماں نہیں ہے۔ خیمے کے پیچھے جا کے عجب منظر دیکھا، قاسم کی ماں سجدے میں، شکر للہ، پروردگار تو نے حسن کے تحفے کو قبول کیا۔ زینب نے شانہ پکڑا، لے کے آئی، حسین نے پرسہ دیا۔ اب اس کے بعد قاسم کی ماں نے ایک عجیب سوال کر لیا، مولا میرے بچے کی لاش کہاں ہے؟ کہ یہی گٹھری کے اندر ہے۔ کہ مولا اتنی مہربانی کرو، میرے بچے کا کرتا مجھے دے دو۔ قاسم کا کرتا نکال کے حسین نے دیا، ادھر ماں نے سنبھال کے رکھ لیا۔ کربلا سے کوفہ گئی، کسی نے نہیں دیکھا اس کرتے کا کیا ہوا۔ کوفے سے شام چلی گئی، کسی کو پتہ نہیں کرتے کا کیا ہوا۔ شام سے جب مدینہ واپس آئی، کسی کو پتہ نہیں کرتے کا کیا ہوا۔ سن سکیں گے آپ، جیسے پہنچی سید سجاد سے کہا مولا مجھے امام حسن کی قبر پہ جانا۔ جیسے قبر پہ گئی، کرتا نکالا، حسن کی قبر پہ ڈالا۔ اے مولا حسن، ایک ماں آپ کے لیے تحفہ لائی ہے، قاسم کو لا نہ سکی، یہ قاسم دا